سے قرض لے رہے ہیں اس قرض کے ثمرات عوام تک تو نہیں پہنچ رہے. یہ قرض تو اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ہے. ان قرضوں کے ثمرات اگر عوام تک پہنچ رہے ہوں, جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں, تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ جو آپ پی ایس ایل کی رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں, ایک طرف آپ جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو 36,000 ترکی کے اندر جہاں بھاگ ہو گئے زلزلے میں قدرتی آفت کے اوپر, آپ ان کی امداد کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں اور آپ اس تقریب کے اندر بتا رہے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ لگا ہے اس ٹرافی پہ اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ زرخون لگے ہیں. اور ساتھ میں سب سے زیادہ جو اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے آپ نے کرکٹ کے پلیئرز بلائے ہوئے. کیا وہ آپ کے پاکستانی روپے میں وصول کریں گے اپنی اجرت؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو ڈالر میں آپ تنخواہ دیں گے جو آپ کے پاس سے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے, اور یہ رقم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. خدا کے واسطے عوام پر اتنا ظلم نہ کرو, اس مقام تک لے کے نہ جاؤ کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ وابستگی کمزور پڑ جائے. لاہور کے اندر کوئی نئی ٹی شاپ انٹروڈیوس کرائی تھی, اس نے کہا کہ وہ کیا نام ہے وہ بھی بتا دیں, کون سی ٹی شاپ ہے؟ ٹم ہارٹنس. دنیا میں اس نے کہا کہ میں نے کبھی ایک دن میں اتنا بزنس نہیں کیا جتنا میں نے لاہور میں کیا. یہ لاہور کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا, جن کو آج بھی اس بجٹ کے اندر یہ اجازت دی گئی کہ آپ ٹریکٹر جو ہے وہ بغیر کسٹم کے منگا سکتے ہیں 10 سال پرانا, جن کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بے پناہ دولت کمانے کے باوجود وہ ٹیکس نہیں دیں گے زراعت کے اوپر. ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ ہے. آپ نے کوکنگ آئل کے اوپر ٹیکس لگا دیا, آپ لگاؤ کتے نہلانے کے شیمپو کے اوپر 10 گنا ٹیکس لگاؤ, آپ کتے کو کھلانے کے لیے جو بسکٹ آتے ہیں اس کے اوپر 100 گنا ٹیکس لگاؤ, اس لیے کہ اس سے اس اشرافیہ پہ فرق نہیں پڑ رہا. لیکن آپ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے, بلکہ آپ نے ٹیکس لگا دیا کوکنگ آئل پر, روٹی کے اوپر, گندم کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے. آٹا آپ کے یہاں, دودھ آپ کے دسترس سے باہر چلا گیا. کہ الیکٹرک کے اوپر جو ہے وہ 650 ارب روپے قرض ہے اس پاکستان کا, آپ اس سے قرض وصول اس لیے نہیں کر رہے کہ الیکٹرک کو عملاً جو اون کرتا ہے وہ اشرافیہ ہے. یہ باہر کی کمپنی کا جو انہوں نے سامنے فرنٹ مین بنا کے رکھا ہے وہ اصل اونر نہیں ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو حکومت میں لوگ حصے دار بیٹھے ہیں وہ ہیں, جس کی وجہ سے ان سے 650 ارب روپیہ وصول نہیں کر رہے. اگر یہ 650 ارب روپیہ وصول کر لیں تو 19 ارب روپیہ آپ عوام سے وصول کریں گے ہر مہینے. وہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو تو آئی ایم ایف کو یہ دکھانا ہے نا کہ آپ نے کتنے ٹیکس وصول کیا. تو یہ قرضے کی تو آئی ایم ایف نے بھی شرط رکھی ہے. آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ الیکٹرک کے اوپر 650 ارب روپے جو ہیں وہ وصول کرو. آپ ان سے وصول کرنے کی بجائے آئی ایم ایف کی یہ شرط آپ نے مان لی کہ عوام کے اوپر ٹیکس لگا دو. عوام کے اوپر آپ نے پیٹرول بم گرانے کی شرط مان لی آئی ایم ایف کی. یہ شرط کیوں نہیں مانی؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ جو چاہیں آپ منوا سکتے ہیں آئی ایم ایف سے. ان ساری باتوں کے اظہار کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہو کہ عوام آگاہ ہے تمام حالات سے. آپ انہیں اندھا بہرا گونگا مت سمجھیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مطالبے سے کام نہیں چلے گا تو اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور میں نے آپ سے کہا کہ لوگ جو آج خاموش ہیں ہو سکتا ہے کہ کل وہ تبدیلی کے لیے صرف خواہش کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی جدوجہد شروع کر دیں. جب آپ بائی الیکشن کروانے جا رہے تھے تو لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کروانے تو آپ کو کہا گیا کہ وہی حالات ایسے ہیں کہ فوج مصروف ہے اور رینجرز مصروف ہے, وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. پی ایس ایل کے لیے وفاق کے حکم پر فوج بھی میسر ہے اور رینجرز بھی میسر ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام نوٹ کر رہی ہوتی ہے, عوام ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. جو سینسس والا معاملہ ہے نا, دیکھیے میں نے جو یونٹ کے بارے میں جو کہا کہ یونٹ پورے لکھواؤ گے, یہاں 6 پورشن ہیں, ایک یونٹ میں 24 آدمی کا اندراج ہو رہا ہے, اس کو مشکوک ڈکلیئر کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ رد کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونٹ کی سطح پر آبادی کا تناسب نکال کر ملٹیپلائی کر دیا جائے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بھئی کتنے یونٹ ہیں اور اگر ایک یونٹ کو آپ نے 6 سے ملٹیپلائی کیا تو رزلٹ یہ نہیں. جو دیکھیے آپ کا سوال جو ہے اس پر میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اس وقت جو آپ احتجاج کر رہے تھے درست تھا کہ آپ حلقہ بندیوں پر آپ احتجاج کر رہے تھے. اب جب سینسس اناؤنس ہو گئے اور آئندہ الیکشن ان سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے تو آپ دھرنا دینے کیوں جا رہے ہو؟ آپ ساری عوام کے ساتھ مل کر سینسس کو کامیاب کریں, اس کو میک شیور کریں کہ آپ کی پوری گنتی ہو. یہ میں نے کہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب چل رہے ہیں, منشی سے زیادہ ان کا کردار بچا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو جو کچھ کہا اس پر وہ آنکھ بند کر کے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں.
انہیں عوام کے دکھ درد کی پرواہ نہیں ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا, تو میں آپ کی بھی علم میں ہے کہ جو آپ کی مزدور کی تنخواہ سرکار نے مقرر کی ہے وہ 25,000 روپے. اس 25,000 روپے میں اسحاق ڈار صاحب 4 افراد کا, میاں بیوی اور 2 بچوں کے کنبے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. اگر انہوں نے بجٹ بنا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعی اس قوم سے مخلص اور ماہر معاشیات ہیں. اور اگر وہ ماہر معاشیات نہیں ہیں اور یہ 4 افراد کے کنبے کا بجٹ 25,000 میں نہیں بن سکتا